الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے اور دو چیزوں سے بنا ہے. ایک چیز تو انسان کے اندر انسان کا جسم ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے اور اعضائے جوارح ہیں، تو یہ انسان کا جسم ہے. اور دوسری چیز ہے انسان کے اندر انسان کی روح. اور حقیقی انسان اس روح کا نام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنایا ہے اور اس جسم کو اس کا لبادہ اور اس کا لباس بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، سامنے انسان کا جسم ہے، ڈھانچہ ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا. اور انتقال کے یہ انتقال عربی میں بولا جاتا ہے اور یہ عربی لفظ ہے. اس کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا. تو جب انسان کے اندر جو روح ہے، جب وہ روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں عزیز چلا گیا. اور باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچا دیتا ہے اور قبر کے گڑھے میں اتار دیتا ہے، حالانکہ جسم موجود ہے. اس سے پتہ چلا کہ حقیقی انسان وہ روح ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو لبادہ بنایا ہے اور اس جسم کو اوڑھنی بنایا ہے. تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک تو انسان کے لیے اس کا جسم ہے اور ایک انسان کے لیے اس کی روح ہے. دنیا کے اندر جب انسان کا جسم پریشان ہوتا ہے اور انسان کے جسم کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور یہ انسان کا جسم کسی تکلیف کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے علاج کرانے کی. سر میں درد ہو گیا یا جسم میں کوئی اور تکلیف ہے، تو اب یہ شخص اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ یہ اپنا علاج نہ کرا لے. اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے، علاج کراتا ہے، چونکہ اس بیماری سے اس کا ظاہری جسم ہے یہ پریشانی محسوس کر رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جس طریقے سے ہم ظاہری جسم کی بیماریوں کا علاج کرانے کی فکر کرتے ہیں اور ان پریشانیوں کو ہم پریشانی محسوس کرتے ہیں
اور اس کی فکر میں ہم ایک دوسرے سے تبصرہ بھی کرتے ہیں اور اچھے ڈاکٹروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں روح کی بیماریوں کا بھی علاج کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جسم کی بیماریوں کا علاج تو ہر کوئی کراتا ہے اور کرانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت کا پیغام ہے اور ہمارا یہ دینی فریضہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جسمانی بیماریوں کا علاج نہ کرایا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کا علاج نہ کرائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی اور سوال کیا جائے گا کہ یہ جو ہم نے تمہیں جسم دیا تھا یہ ایک امانت تھی، تمہارے سر میں درد ہوا تھا، تم نے علاج کیوں نہیں کرایا؟ تو یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور امانت کی حفاظت کرنا اور اس کی نگرانی کرنا یہ بہت ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی برتیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں بھی ہم سے باز پرس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امانت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے کسی کو وہ چیز دے دی جاتی ہے اور مالک جب چاہتا ہے جب اس کو لے لیتا ہے اور دینے والے کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اب اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ اچھے طریقے سے نبھاتے بھی ہیں، الا یہ کہ کوئی ایک ہوگا جو اس سلسلے میں بھی کوتاہی سے کام کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ جسمانی بیماری کا جو نقصان ہے وہ صرف اور صرف دنیا میں ہے۔ دنیا میں آدمی تکلیف محسوس کرے گا اور کرتا ہے، لیکن جیسے ہی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے گی تو یہ جسم یہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کے چاہے تم ٹکڑے کر دو، اس کو تلواروں سے کاٹ دیا جائے یا اس کو تیروں سے چھلنی کر دیا جائے، اس کی آہ بھی نہیں نکلے گی۔ لیکن روح کی بیماری یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج ہم دنیا میں نہیں کریں گے اور اس زندگی میں ہم اگر اس کی فکر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ روح کی بیماری کے علاج کی فکر کرنا یہ جسم کی بیماری سے زیادہ ضروری ہے، چونکہ روح کی بیماری کا جو نقصان ہے یہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور بہت عرصے تک اس کا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، لیکن جسم کی جو بیماری ہے اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ دنیا میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا علاج ہم کس سے کرائیں، کہاں کرائیں، کیسے کرائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ روح کا علاج قرآن و حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم بندوں کو بھیج کر روح کے علاج کے بارے میں پیغام پہنچا دیا اور روح کے علاج کے بارے میں اور روحانی جو بیماریاں ہیں ان کی نشاندہی کرا دی اور ساتھ ساتھ ان کے علاج کی طرف بھی رہنمائی کرائی۔ تو روح کا علاج ہوگا قرآن و حدیث سے، شریعت پر چلنے سے، سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے سے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما چکے ہیں ان چیزوں سے اگر ہم باز آ جائیں گے تو ہماری روح ٹھیک ہو جائے گی اور صحت مند ہو جائے گی۔
جس طریقے سے ہم جسم کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری روح بھی صحت مند ہونی چاہیے۔ جب ہماری روح صحت مند ہوگی اور پاکیزہ ہوگی تو ہمارے جسم سے جو اعمال صادر ہوں گے، جو ہم اعمال کریں گے، وہ ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سن لو، توجہ سے سنو۔ الا، یہ جو لفظ ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے اور لوگوں کو اپنے کلام کی طرف، اپنی گفتگو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں جو یہ بات آگے کہنے والا ہوں یہ بات بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا لوتھڑا بنایا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، پورے جسم سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ نیک ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر وہ حصہ خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد آ گیا، تو پورے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال اور صادر ہونے والے اعمال وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وہ دل ہے، کہ دل اگر بیمار ہے تو اب انسان جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کو ناراضگی والے اعمال کرے گا۔ اور دل یہ روح کا مرکز ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی روح کی بیماریوں کی فکر کرنی ہے۔ روحانی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بہت ساری بیماریاں شمار کرائی ہیں، ان میں سے ایک بیماری ہے کبر، بڑائی، تکبر، کہ آدمی اپنے علاوہ کسی کو کچھ گردانے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں تکبر، کہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھے ہی نہیں، سب کو حقیر جانے، کسی سے سیدھے منہ ہو کر باتیں ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ روحانی بیماری ہے۔ تکبر تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں میں کبریائی اگر کسی کے شائن شان ہے تو وہ میری ذات ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر انسانوں کے اندر کسی شخص کے اندر کوئی شخص اگر تکبر کر سکتا تھا یا کوئی تکبر کا مستحق ہو سکتا تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ سے زیادہ متواضع، آپ سے زیادہ منکسر المزاج، آپ سے زیادہ حسمت کوئی نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے یا کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اس وقت تک اس کی طرف پورے طور پر متوجہ رہتے جب تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھوں میں سے نہیں کھینچ لیتا۔ یہ بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہو اس کے لیے یہ عمل بہت بھاری ہے کہ ہر ایک کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جانا، ہر ایک کی طرف پورے طور پر توجہ رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے آدمی ہیں اور دنیا میں ان سے بڑا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں اور نہ گزرے گا، اور آپ کے پاس آنے والی تعداد بے شمار ہے، کوئی اب آ رہا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے، بے شمار لوگ آپ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے مل رہے ہیں۔ یہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے، اس نے ابلیس کو، شیطان کو، عزازیل کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بیماری ہے غیبت کی۔ غیبت کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا اور معلوم کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم غیبت کو جانتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، آپ ہی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ ہر ایسا تبصرہ، ہر ایسی گفتگو جس کے ذریعے سے تیرے بھائی کو تکلیف پہنچ جائے، یہ غیبت ہے۔ ہمارے عمل سے، ہماری باتوں سے اگر ہمارے بھائی کا دل دکھ رہا ہے یا ہمارے بھائی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو یہ غیبت میں شمار ہے۔ اور غیبت کی برائی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم حرام مال کھانا، 1 درہم حرام مال کھانا، یہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ اپنی سگی ماں، اگر کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر لیتا ہے نعوذ باللہ، تو اس سے زیادہ بدتر یہ ہے کہ 1 درہم، 1 روپیہ سود کا کھا لیا، حرام مال کھا لیا۔ تو سود کے بارے میں یہ بتایا اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑا سود، آگے فرمایا، ان اشد الربا واقبح الربا واربى الربا انتهاك عرض المسلم، کہ سب سے بڑا سود اور سب سے برا سود یہ اپنے دوسرے بھائی کی آبرو ریزی کرنا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنا ہے، اس کے بارے میں گستاخی کرنا ہے، اس کے بارے میں طرح طرح سے تبصرہ کرنا ہے۔ آج ہمارے اندر چاہے وہ خواص کا مجمع ہو، چاہے عوام کا مجمع ہو، ہر مجمع اور ہر آدمی ماشاءاللہ کوئی ایک ہوگا، ورنہ عام طور سے اس بیماری میں سبھی مبتلا ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے اور کوئی اس کو روکتا ہے تو بعض لوگ تو یہ جواب دیتے ہیں، یعنی اپنی بہادری دکھانے کے لیے، کہ میں تو یہ الفاظ اس کے سامنے کہہ دوں گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ غلط کہو تو غیبت ہے، صحیح کہو تو غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا جن باتوں سے تمہارے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ عیب جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، وہ برائیاں جن کو تم دوسروں کے سامنے اچھال رہے ہو، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر تو یہ تہمت ہو جائے گا، یعنی یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں روحانی بیماریوں کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور اس برے عیب سے جو ہمارے اندر سرایت کر گیا ہے اور جس میں ہم سبھی مبتلا ہیں، اس سے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اگر یہ دونوں عیب ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں تو دنیا کے اندر جھگڑا اور فساد ہی ختم ہو جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا۔ آج جھگڑا یہی اسی بات کا تو ہے کہ میں کسی کی نہیں مانوں گا، میں سب سے بڑا ہوں، میں کیوں مانوں کسی کی۔ اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، اپنے آپ کو سب سے حقیر جانو۔ جب آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر جان لے گا اور دوسرے کو بڑا مان لے گا تو نہ تو اس کی برائی کرے گا بلکہ اس کا احترام کرے گا۔ اور ہمیں احترام کرنا ہے اس نیت سے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، سب چیز اس کی وجہ سے چل رہی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایمان والا ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور سچے دل سے پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تو اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر دوسرے کی عزت آ جائے گی تو پھر سارے ہی فسادات ختم ہو جائیں گے، نہ تو ہم کسی کو رسوا کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے اور نہ ہی ہم کسی کے بارے میں کچھ لب کشائی کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے کی فکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس کا علاج ہم کیسے کریں، اور اس کے لیے قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔